مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 8 شوال 1444 ہجری بمطابق 28 اپریل 2023۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد طالب حمید، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیزیں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مومنو، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے، لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اور وہ غنی ہے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے اپنی صفات کے ذریعے تجلی فرمائی ہے، اور جب اللہ رب العزت ہیبت و عظمت اور جلال کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، نفوس میں انکساری اور آوازوں میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، غرور اور تکبر یوں زائل ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا تمہیں پیدا کرنے سے کہیں بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اللہ رب العزت اپنے کامل و اکمل ناموں اور خوبصورت صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور افعال کا جمال ذات کے کمال پر دلالت کرتا ہے، تو قوت محبت سے بندے کا دل اسی قدر بھر جاتا ہے جس قدر اسے صفات جمال و کمال کی معرفت ہوتی ہے۔ پھر بندے کے دل میں محبت الہی کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور اس کی یہ محبت تکلف سے بالکل پاک، بالکل طبیعی اور فطری محبت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت و احسان اور لطف و کرم پر مشتمل صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو بندے کی امیدیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس کی امنگیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی آرزویں قوی ہو جاتی ہیں، اپنے پروردگار کی جانب چلتا ہے، امید کا خودی خواہ راستے میں اس کی سواری کو چلاتا ہے۔ اور جب امیدیں قوی اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے کام کو مزید لگن اور محنت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف، انتقام، غید و غضب اور عذاب و عقاب والی صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو نفس امارہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، شہوت پرستی، غید و غضب، لہو و لعب اور حرام کردہ کاموں میں رغبت و حرص جیسی اس کی خصلتیں دم توڑ جاتی ہیں یا کم از کم کمزور پڑ جاتی ہیں، اس کی فطرتی برانگیختی اور تیزی تھم جاتی ہے، پھر خوف و خشیت اور ہیبت الہی کا کچھ حصہ اس کے نصیب میں آتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر و نہی، عہد و پیمان، وصیت، بعثت انبیاء و رسول، نزول کتب اور شریعتوں کے مقرر کرنے سے متعلقہ صفات کے ساتھ تجلی ڈالتا ہے تو نفس میں قبول کرنے کی قوت انگڑائی لیتی ہے، اوامر الہی کو نافذ کرنے، ان کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے، ان کے ذریعے ایک دوسرے کو واضح و نصیحت کرنے اور انہیں یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیز خبروں کی تصدیق کرنے، حکموں کو ماننے اور منع کردہ کاموں سے اجتناب کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سننے، دیکھنے اور علم جیسی صفات کا تذکرہ پیدا ہوتا ہے تو بندے کی قوت حیا بیدار ہوتی ہے، پھر اپنے رب سے شرمانے لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے ناپسندیدہ کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ نہ لے، یا اس سے ناپسندیدہ بات نہ سن لے، یا اپنے باطن میں کوئی ایسی بات نہ چھپا لے جو اسے ناراض کر دے۔ چنانچہ اس کی حرکات و قناعت، باتیں اور شعور و وجدان سب شریعت کے عین مطابق ہو جاتے ہیں، بے سروپا نہیں ہوتے اور نہ ہی خواہش نفس اور طبیعت و طینت کے زیر فرما رہتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کافی وافی ہونے، بندوں کی مصلحتوں کو پورا کرنے، ان کے رزق کا انتظام کرنے، ان سے مصیبتوں کو دور کرنے، اپنے اولیاء کی نصرت و تائید کرنے اور ان کے ساتھ معیت خاصہ جیسی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندے کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے، معاملات اسی کا سپرد کر کے اس پر راضی رہنے میں اسے تقویت ملتی ہے، نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و مشیت سے جو کچھ بندے پر گزرتا ہے اس پر رضامند رہنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ جو بھی میرے لیے انتخاب کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، چنانچہ وہ اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اس کے کیے ہوئے پر راضی رہتا ہے اور اس کے انتخاب پر رضامند رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ ہی اسے کافی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت و عظمت اور کبریائی جیسی صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو اس کی عظمت کے ساتھ نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والا نفس متواضع ہو جاتا ہے، اس کی عزت کے سامنے عاجز و انکسار ہو جاتا ہے، اس کی کبریائی کے سامنے جھک جاتا ہے، دل اور اعضائے جسم خشوع و خضوع اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ انسان پر مزید سکینت طاری ہو جاتی ہے، اس کے دل، زبان، اعضائے جسم اور سیرت و کردار میں وقار نظر آنے لگتا ہے، اس کا تیش، غضب و غیظ کی حدت اور اس کی قوت جاتی رہتی ہے. جب بندہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی الوہیت پر مبنی بالخصوص محبت والی صفات کو ذہن نشین کر لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. نیز اس کی ملاقات کا شوق، اس کے ساتھ مانوسیت اور خوشی، اسی کے کاموں میں شادمانی، اس کے تقرب کے حصول میں مقابلہ بازی، اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی محبت کو طلب کرنا، مسلسل اس کے ساتھ ناتا جوڑے رکھنا اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف متوجہ ہونا از حد ضروری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر وہی ذات انسان کی مطلوب و مقصود بن جائے. اسی طرح اس کی ربوبیت پر مبنی صفات کو ذہن نشین رکھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس پر توکل کرنا، اسی کے در کا محتاج رہنا، اسی سے مدد مانگنا، اسی کے لیے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری اختیار کرنا بھی از حد ضروری ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اگر ہم اس قرآن کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے وہ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے. جو میں نے کہا آپ نے سماعت کیا. میں بلند اور عظمت والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفات جس طرح کے وہ مالک پسند کرتا ہے. اور درود و سلام نازل ہوں کائنات کے مخلوق کے سب سے بہترین ہستی اور ذات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے بندو، جس شخص کو اپنے پروردگار کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی الوہیت ربوبیت کی دلیل ہے اور اس کی ربوبیت الوہیت کی دلیل ہے. اس کی ملکیت اور بادشاہت اسی کے قابل حمد و ثنا ہونے کا باعث ہے. اس کا عفو درگزر اس کی طاقت و قوت کا گواہ ہے. اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اس کی طرف سے آنے والی بلا و مصیبت میں اس کی نعمت مضمر ہوتی ہے. اس کے روکنے میں عطا و بخشش پنہا ہوتی ہے. اس کی قیومیت اور ہماگیر بادشاہت اس کے لطف و کرم اور احسان و رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کا انتقام عادلانہ ہے. اس کی مغفرت اور معافی اور ستر پوشی اس کے جود و کرم کی نشانی ہے. اس کے اوامر و نواہی حکمت و نعمت سے لبریز ہیں. اس کی رضامندی اور ناراضی اس کے غالب ہونے کی علامت ہے. مہلت اور ڈھیل دینے میں اس کی بردباری جھلکتی ہے. اس کی عنایت و توجہ میں اس کا لطف و کرم بولتا ہے اور اس کی بے رخی اور بے توجہی میں اس کی بے نیازی ہے. وہ شخص یہ گواہی بھی دیتا ہے، پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، جو راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی، ثواب بھی دیتا ہے اور سزا بھی، عطا بھی کرتا ہے اور روکتا بھی، عزتیں دیتا ہے اور ذلتیں بھی، بلندیاں عطا کرتا ہے اور پستیاں بھی، سات آسمانوں کے اوپر سے دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ہر کامل صفت کے ساتھ متصف ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. ذرہ یا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی سی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی. اس کے علم کے بغیر کوئی پتہ نہیں گرتا. اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور اس کے بندوں کا اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے. اے ایمان والو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اے اللہ بہت زیادہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا. قیامت تک احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور رحمت سے. اے اللہ، اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا فرما اور ہمارے اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما. ہمارے حکمرانوں اور مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داروں کو اور حکمرانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے حکمران کو اپنی ہدایت کی توفیق دے اور ان کی خصوصی تائید و نصرت فرما. انہیں نیک صالح خیر خواہ وزیر عطا فرما جو خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور معاونت کرے. اے اللہ ان کے ولی عہد اور ان کے مشیرکار و معاونین کو بھی خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اسی طرح تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے معاملات میں اسراف و زیادتیاں کی ہیں وہ بھی معاف فرما. کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما اور جو کچھ تو ہمارے متعلق جانتا ہے سب معاف فرما. تو ہی آگے کرنے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا اور تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں.
تو پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں۔ اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک عظمت والے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔